مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج جو گفتگو اس ایپیسوڈ میں ہونے والی ہے اس میں صاحب حال اور حال سے بیگانہ لوگ جو حال سے واقف نہیں رہتے، دور سے دیکھنے والے، حقیقت کو نہ جاننے والے، ان دونوں کے درمیان جو سوچ کا فرق ہوتا ہے، جو صاحب حال ہوتا ہے اس کے پاس حقیقت اس کی دیکھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے جو آدمی صاحب حقیقت ہوتا ہے وہ کسی چیز کا ثبوت نہیں پوچھتا۔ اگر کسی انسان کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو وہ اس کے وجود کا ثبوت نہیں پوچھتا، جس کو نظر نہیں آتی ہے وہ ثبوت پوچھتا ہے۔ اسی لیے جو روحانیت کی باتیں ہیں، جو دل والوں کی باتیں ہیں، وہ کور دل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جو دل کے اندھے ہیں ان کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے بعض لوگ اس طرح کی باتوں کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جب ان کو ماننے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ثبوت لاؤ، کیونکہ دعویٰ بغیر ثبوت کے ہوتا نہیں۔ اگر کوئی آدمی کوئی دعویٰ کرے، کوئی کلیم کرے، تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی سچائی کا ثبوت کیا ہے۔ اگر ثبوت ہے تو پھر منہ کھولیے، نہیں تو منہ بند کریے، کیونکہ ثبوت کے بغیر بات نہیں مانی جاتی۔ برہان، دلیل، ثبوت، یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ برہان اگر ہے تو زباں کھولیے اپنی، کیجئے نہ وگرنہ کوئی دعویٰ میرے آگے۔ اگر دلیل ہے تو اپنا منہ کھولیے، دلیل نہیں ہے تو دعوے کرنا چھوڑ دیجئے۔ یہ عمومی سطح پر بات ہوتی ہے، لیکن جو دل کی باتیں ہوتی ہیں، جو روحانیت کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی دلیل نہیں پوچھی جاتی۔ صاحب حقیقت جو ہوتا ہے، صاحب حال جو ہوتا ہے، وہ اس کو فوری مان لیتا ہے، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جو صاحب دل نہیں ہے، جو دل کا اندھا ہے، وہ دلیل پوچھتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کی دلیل ہوتی ہی نہیں ہے، اس کی دلیل ہی اس کا مشاہدہ ہے۔ بہت سارے دعوے ایسے ہوتے ہیں وہ دعویٰ ہی اس کی دلیل ہوتی ہے۔ اب کیسے ہوتی ہے دعویٰ ہی دلیل، کیسے ہوتی ہے؟ وہ اس کی مثالیں مولانا روم آج بیان کریں گے۔ گر تو ہستی آشنائے جان من، نیست دعویٰ گفت مانا لان من۔ اگر تو میری جان سے، میری حقیقت سے واقف ہے، تو صاحب دل ہے، تو میری روحانیت کو، میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، تو تو میرے احوال سے اگر واقف ہے تو تجھے میرے احوال کو سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی، کسی برہان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے احوال خود اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ میں کیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ تو جو آدمی واقف ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے یہ بات کہ جو میری حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، صرف دعویٰ نہیں ہے۔ نیست دعویٰ، دعویٰ نہیں ہے، گفت مانا لان من۔ تو مانا لان جو ہے اصل میں لانہ مانا ہے، یعنی مانا کا آشیانہ، مانا کا گھر۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، صرف کلیم نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ میں ایک مانا ہے، حقیقت ہے۔ میرا کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز ہے۔ اب یہ کیسا ہوتا ہے وہ آگے تفصیل سے مثالیں دیتے ہوئے سمجھائیں گے۔ گر بگویم نیم شب پیشے تو ام، ہی مترس از شب کہ من خیشے تو ام۔ رات کا وقت ہے، رات کے وقت پہ ایک آدمی اکیلے کسی مقام پر بیٹھا ہے۔ اب دیکھیے، آپ ایک مثال دے کے آپ سمجھا رہے ہیں کہ ایک آدمی اکیلے کسی مقام پر رات کے وقت میں بیٹھا ہے، تو اس وقت اس کو ڈر ہونا ایک فطری چیز ہے۔ لیکن اگر آدھی رات کو کوئی جان پہچان کا آدمی آپ کے سامنے آ جائے، جس سے آپ کی اچھی شناسائی ہے، وہ آئے اور آ کر کہنے لگے
کہ رات ہونے کی وجہ سے تو مت ڈر کیونکہ میں یہاں پر ہوں تیرا ساتھی. تو انسان کا جو پہلے ڈر تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اب وہ انست میں آ جاتا ہے نا, ڈر اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو کوئی آدمی یہ تو نہیں کہتا کہ تو میرا اپنا ہے, تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا سامنے آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ صاحب حال ہیں, صاحب حال ہیں, اور اس آدمی کو آپ پہچانتے ہیں, اسی لیے اس کا آنا آپ کے ڈر کو ختم کر دیتا ہے. جبکہ آپ اس سے اگر واقف نہیں ہیں تو شاید ڈر اور بڑھ جائے. این دو دعویٰ پیشتو مانا بود چون شناسی بانگ خیشہ دند خط, یہ دونوں دعوے تیرے لیے حقیقت ہوں گے. ایک دعویٰ کیا ہے کہ ایک آدمی آیا جس کو آپ پہچانتے ہیں, اب دلیل نہیں پوچھی جائے گی تو میرا اپنا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے, نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں. دوسرے اس کی آواز, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سامنے نہیں ہوتا, پیچھے سے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ ڈرو مت میں پیچھے ہوں, تو اس کی آواز سے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ میرا کوئی اپنا ہے. حالانکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے, لیکن آواز سے واقفیت ہونے کی وجہ سے, آواز سے شناسائی ہونے کی وجہ سے, آواز کی پہچان ہونے کی وجہ سے آپ سمجھ جاتے ہیں. تو آواز کو پہچانتے ہی آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. میں تمہارا رشتہ دار ہوں, میں تمہارا دوست ہوں, ڈرو مت. تو اب آپ یہ آواز سنتے ہی کیا ثبوت ہے کہ تم میرے رشتہ دار ہو نہیں کہتے, کیونکہ آپ آواز جانتے ہیں. اگر آپ آواز کی پہچان نہیں رکھتے تو شاید یہ سوال کریں. جیسے ہی آپ نے آواز کو پہچان لیا آپ کا دل مطمئن ہو گیا, دلیل کی ضرورت نہیں ہے. پیشیو خیشی تو دعویٰ بود لیک ہر دو معنی بود پیش فہم نیک. سامنے ہونا اور اپنا ہونا دو دعوے. ایک دعویٰ تو اس نے یہ کیا کہ میں تیرے سامنے ہوں, ڈر مت. دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ میں تیرا اپنا ہوں, ڈر مت. یہ دو دعوے ہیں, لیکن دونوں دعوے اچھی سمجھ والوں کے لیے حقیقت ہوں گے. اگر کسی کی سمجھ میں فطور ہے, کوئی دیوانہ ہو گیا ہے یا کسی کی یادداشت جا چکی ہے, تو شاید وہ آدمی کو دیکھ کر ڈر جائے. لیکن جو نارمل انسان ہے, جو جانتا ہے, جو سمجھتا ہے, جو پہچانتا ہے, وہ آدمی کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. قرب آوازش گواہی می دہت کیں دمز نزدیک یارے می جہت. آواز کی جو قربت ہے, آواز کی جو پہچان ہے, وہ خود گواہ ہے کہ رشتہ دار آپ کا جان پہچان کا شخص آپ کے سامنے آیا ہے یا آپ کے پیچھے آیا. اگر سامنے آیا ہے تو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, پیچھے آیا ہے تو آپ کانوں سے سن کے پہچان رہے ہیں. آنکھوں سے دیکھ کر بھی پہچانا جاتا ہے اور آواز سن کر بھی پہچانا جاتا ہے. دو طریقے ہیں مختلف پہچاننے کے. تو اس کا آنا اور یہ کہنا کہ میں تیرا قریبی آدمی آیا ہوں, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دعویٰ سچا ہے. اب اس کو دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آواز کس کے پاس سے آ رہی ہے اور کس کی آواز ہے. تو آپ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اہل دل ہوتے ہیں ان کو بعض چیزوں میں ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ وہ پہچانتے ہیں کہ کس کی آواز ہے. اسی طریقے سے دنیا میں انسان جو حق کو پہچاننے والا ہوتا ہے, وہ حق کی بات سامنے آتے ہی پہچان جاتا ہے کہ یہ حق ہے. اور جو حق کو پہچاننے والا نہیں ہوتا اس کو ثبوت دینا پڑتا ہے. کہاں ہے, کہاں لکھا ہے, کون سی کتاب میں ہے, تب بھی وہ مانتا نہیں کبھی کبھار, کیونکہ اس کو وہ پہچان ہی حاصل نہیں ہے. اور یہ پہچان ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب یہ پہچان چاہے تو سینس, کسی بھی سینس کے ذریعے ہو سکتی ہے. بعض چیزیں چھو کر پہچانی جاتی ہیں, بعض چیزیں دیکھ کر پہچانی جاتی ہیں, بعض چیزیں سن کر پہچانی جاتی ہیں, بعض چیزیں سونگھ کر پہچانی جاتی ہے. عطر ہے, آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا, آپ آنکھوں سے دیکھ کر کون سا عطر ہے نہیں پہچان سکتے, سونگھ کر پہچانا جاتا ہے. تو جو سینس کی جس وقت ضرورت ہے وہ اس کے ذریعے وہ پہچان لیتے ہیں, اس کو ثبوت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نے لا کر ایک شیشی آپ کے سامنے رکھی اور میں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ عطر ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ کیا ثبوت ہے کہ یہ عطر ہے؟ اگر آپ کو ناک ہے تو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, سونگھ لیجئے. لذت آواز خیشہ دندنیس شد گواہ بر صدق خیش عزیز. اپنوں کی آواز میں بھی انسان کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے. جو اس کا اپنا ہوتا ہے نا, اس کی آواز بھی اس کو مزہ دیتی ہے, کانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے, اور اس کی آواز ہی اس کے موجود ہونے کی گواہ ہوتی ہے.
سچائی کی گواہ ہوتی ہے. اگر آدمی سچا ہے جس کو آپ جانتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا, اس کی آواز آ رہی ہے, فوری اس کی بات پر آپ یقین کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سچ بولنے والا انسان ہے اور یہ اس کی آواز ہے. اس کے بعد آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. بعض بے الہام احمق کوز جہل می ندانت بانگ بیگانہ سے اہل. اسی طریقے سے جو لوگ الہام کو پہچاننے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ الہام جب ان کے دل میں آتا ہے فوری پہچان جاتے ہیں کہ کیا بات میرے دل میں آئی ہے. وسوسوں کو اور الہام کو اچھی طریقے سے جاننے والے کہ ان کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے, ان کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ جو بات میرے ذہن میں آئی ہے یہ وسوسہ ہے یا الہام ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں جو بات ان کے دل میں آئی ہے وہ وسوسہ ہے یا الہام ہے, وہ خود جانتے ہیں, اسی لیے ان کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جو الہام سے محروم ہے, جو بے وقوف انسان ہیں, وہ اپنی نادانی سے دھوکے میں آ جاتا ہے. غیر کی آواز کو اپنی آواز سمجھتا ہے, اپنی آواز کو غیر کی آواز سمجھتا ہے. لوگ کبھی وسوسوں کو الہام سمجھ کر اس پہ عمل کر لیتے ہیں اور کبھی الہام کو وسوسہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو پہچان نہیں ہے وسوسے اور الہام کی. پیش او دعویٰ بود گفتار او جہل او شد مایہ انکار او. ایسے آدمی کے سامنے اس کا دعویٰ کرنا جو آدمی جانتا ہی نہ ہو لیکن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایسا ہے, صرف بات ہے, حقیقت کچھ نہیں ہے. جاننے والا ہی کہہ سکتا ہے کہ الہام ہے یا وسوسہ ہے, حق ہے یا باطل ہے, اچھی بات ہے یا بری بات ہے. جو پہچانتا ہے وہی پہچانتا ہے, اور جو نہیں پہچانتا اگر وہ بولے تو اس کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور پھر بھی وہ آدمی جو نہیں پہچاننے والا ہے بہت ساری سچائی کی باتوں کو, حق کی باتوں کو سیدھا سیدھا انکار کر دیتا ہے. اور یہ اس کا انکار کرنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کی اپنی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. بہت ساری روحانیت کی باتیں دنیا داروں کے سامنے جب آپ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب بیکار باتیں ہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے, ہم نہیں مانتے. ثبوت کیا ہے اس کا؟ کیا کریں گے؟ کہاں سے لائیں گے ثبوت؟ صاحب دل بن جاؤ, ثبوت اپنے آپ مل جائے گا. ہر چیز کا ثبوت نہیں پیش کیا جاتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا وجود خود اس کا ثبوت ہوتا ہے. پیش زیرک کندرونش نور ہاس این ای آواز مانا بود راست. عقل مند کے سامنے وہ عقل مند جو عقل والا, جو روحانی عقل رکھتا ہے, اس کے اندر خود نور ہوتا ہے, وہ اپنے نور کے ذریعے پہچان لیتا ہے. اور یہ آواز ہی جو اس کے کان میں آتی ہے اس کے لیے حقیقت ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ نور ہے. ایک آدمی اندھا ہے, ایک آدمی دیکھنے والا ہے. دیکھنے والے آدمی کے سامنے کوئی چیز آئے اور دعویٰ کرے کہ میں فلاں ہوں تو وہ چونکہ جانتا ہے ثبوت نہیں پوچھتا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے, مان لیتا ہے. لیکن جو اندھا ہے اس کو ثبوت کی ضرورت ہے. کیا ثبوت ہے کہ تم میرے ہو؟ کیونکہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں. یا بے تازی گفت یک تازی زباں کہ ہمی دانم زبان تازیاں. یا پھر ایک اور مثال دیتے ہوئے آپ سمجھاتے ہیں کہ کوئی عربی زبان دان, عربی بولنے والا شخص اگر عربی میں کہے کہ میں عربوں کی زبان جانتا ہوں. ایک عرب شخص آپ کے سامنے آیا اور عربی میں کہنے لگا کہ میں عربی جانتا ہوں. استطیع ان افہم اللغت العربیہ واتحدثها. اگر اس نے کہہ دیا کہ میں عربی زبان سمجھ سکتا ہوں اور بول سکتا ہوں, اس نے یہ کہہ دیا. عین تازی گفتنش مانا بوت گرچہ تازی گفتنش دعویٰ بوت. یہ جو اس کا کہنا ہے عربی میں کہ میں عربی جانتا ہوں, یہ خود دلیل ہے کہ وہ عربی جانتا ہے. اب آپ اس سے ثبوت تو نہیں پوچھتے. وہ عربی میں کہہ رہا ہے کہ میں عربی جانتا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ثبوت ہے آپ کا کہ آپ عربی جانتے ہیں. یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ اس کا عربی میں بولنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو عربی آتی ہے. یا نویست کاتب بر کاغذ کاتب و خط خانم و من ابجد. یا کوئی لکھنے والا آدمی ایک کاغذ پر لکھے میں لکھنا جانتا ہوں, میں پڑھنا جانتا ہوں, میں ابجد جانتا ہوں. ابجد سے مراد الفابیٹس عربی کے, میں وہ جانتا ہوں. اگر لکھ کر پیپر پر دے کہ میں عربی لکھنا جانتا ہوں, پڑھنا جانتا ہوں. ایک آدمی نے عربی میں لکھا استطیع القراءۃ والکتابۃ باللغۃ العربیہ.
اس نے لکھ دیا. تو اس کا یہ لکھنا عربی میں خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے. اس سے دلیل نہیں پوچھی جاتی. ای نوشتہ گرچہ خود دعویٰ بود، ہم نوشتہ شاہد مانا بود. یہ لکھا ہوا کہ میں عربی جانتا ہوں اگرچہ کہ ایک دعویٰ ہے. میں عربی جانتا ہوں، اگر آپ اس کی حقیقت پر غور کریں اس جملے کی تو یہ بھی ایک قسم کا کلیم ہے، ایک دعویٰ ہے کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے عربی آتی ہے. لیکن اس دعوے کا وہ ثبوت پیش اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ اس نے جس انداز میں دعویٰ کیا ہے وہ اس کا دعویٰ ہی اس کا ثبوت ہے، وہی اس کا گواہ ہے. یا بگویت صوفیے دیدی تو دوش، درمیان خواب سجادہ بدوش. من بدم وانچ گفتم خواب در، بات و اندر خواب در شرح نظر. گوش کن چوں حلقہ اندر گوش کن، این سخن را پیشوائے ہوش کن. چوں ترا یاد آیداں خوابی سخن، معجزانو باشدو راز کہن. گرچہ دعویٰ می نمایت این ولے، جان صاحب واقعہ گوید بلے. مسلسل اشعار ہیں اس لیے میں نے پورے اشعار پڑھ دیے. اب آپ کو تفصیل کے ساتھ ان اشعار کا مطلب بیان کرتا ہوں. اب ایک اور مثال آپ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی صوفی ہے، اگر کسی صوفی نے کسی شخص سے کہا، صاحب دل صوفی نے کسی شخص سے کہا تو نے کل رات ایک خواب دیکھا. ایک صوفی نے جو صاحب دل بھی تھا ایک شخص سے کہا کہ کل تو نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب میں تو نے دیکھا کہ ایک شخص تیرے سامنے کندھے پر ایک مصلی ڈال کر جانماز ڈال کر تیرے سامنے سے جا رہا ہے. وہ دیکھا تھا نا تو خواب میں. یاد رکھ جس شخص کو تو نے وہ مصلی کندھے پر ڈالے ہوئے خواب میں دیکھا تھا وہ میں ہی تھا. اب اس نے یہ بات کہی دی تو اب یہ خواب دیکھنے والا یہ نہیں پوچھ سکتا کہ وہ آپ تھے، اس کا کیا ثبوت ہے. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ اس کا خواب وہ بیان کر رہا ہے. اس نے بیان نہیں کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، وہ بیان کر رہا ہے کہ تو نے ایسا خواب دیکھا. تو خواب جب سچا ہے اس کا یہ دعویٰ جو حیرت انگیز دعویٰ ہے وہ سچا ہے، اس کو ثابت ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا. تو یہ بات بھی کہ وہ شخص یہی تھا وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ بات اپنی ذہن میں بٹھا کر رکھو کہ بہت سارے دعوے ایسے ہوتے ہیں کہ دعوے ہی ثبوت بن جاتے ہیں. اگر اس آدمی کو اپنا خواب یاد ہے تو پھر وہ ثبوت نہیں پوچھے گا، لیکن اگر وہ اپنا خواب ہی بھلا چکا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ سوال کرے. یہ حقیقت ہے. تو یہ اگرچہ کہ ظاہری طور پر ایک دعویٰ ہے، کلیم ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ سننے والے آدمی کا جس کو کہ خواب یاد ہے اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ شخص صحیح بول رہا ہے. پس جو حکمت زال لے مومن بود، زہر کے بشنوت موقن شوت. اب آپ یہ بات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکمت جو ہوتی نا، حکمت کی بات حدیث میں بھی آیا ہے کہ حکمت مومن کا خزانہ ہے جو گم گیا ہے. وہ جہاں کہیں حکمت کو پا لیتا ہے فوری لے لیتا ہے، کیونکہ اس کی گمشدہ چیز ہے وہ. وزڈم جو ہے ایمان والے کی ایک گمشدہ چیز ہے. اللہ نے اس کو دی تھی لیکن اس نے گنوا دی، لیکن جب کبھی اس کے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے وہ فوری جا کے اپنی چیز اٹھا لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں حکمت. تو حکمت حاصل کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی ان کو حکمت کی بات نظر آتی ہے وہ فوری لے لیتے ہیں، ثبوت نہیں پوچھتے. ایک بات آپ کے سامنے بیان کی گئی، وہ بات آپ کے ظاہری عقل کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اب آپ اس کا ثبوت پوچھیں گے؟ نہیں. آپ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر سے کوئی کام کی چیز آپ کو مل رہی ہے تو بھلے ہی وہ بات آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، وہ کام کی چیز تو لے لو. جیسے کہ قصے کہانیوں کا جو معاملہ ہے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں، قصے، من گھڑت واقعات بھی بیان کر دیے جاتے ہیں، تو دراصل وہ سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو اس کے اندر چھپی ہوئی حکمت ہوتی ہے وہ سننے والے کو دلانے کے لیے ہوتے ہیں. آپ واقعے کو ہٹا دو، ان باتوں کو ہٹا دو، جو چیز آپ کو مل رہی ہے وہ لے لو، اس کو تو یقین کرو. واقعے کو یقین نہ کریں کوئی بات نہیں، اس کو تو یقین کر لو. چونکہ خود را پیش او یابت فقط، کہ بوت شک چون کنت خود را غلط. جبکہ وہ اپنے آپ کو بالکل اس کے سامنے پاتا ہے.
حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں جب وہ جس چیز کو ڈھونڈ رہا ہے وہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ شک کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ غلط کیسے بتا سکتا ہے اس کو؟ ایک چیز جس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ آپ کے سامنے آ گئی. اب اس کے بعد آپ اس کی تحقیق کریں گے کہ یہ واقعی میری ہے کیا، اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ وہی چیز ہے. ارے آپ کے سامنے آ گئی، آپ نے دیکھ کر اس کو پہچان لیا ہے، اب اور کیا چاہیے؟ تشنیرا چوں بگوئی تو شتاب، در قدا آبس تو بستاں زود آپ. اب آپ ایک دوسری مثال دے رہے ہیں. ایک شخص پیاسا ہے، شدت کی پیاس لگی ہے، اس کو پانی کو تلاش کر رہا ہے. اگر کوئی شخص اس سے کہے کہ دیکھو وہاں پر گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، جا کر پی لو، تو وہ پانی حاصل کرنے کے لیے تیزی سے دوڑتا ہے یا پوچھتا ہے کہ وہ پانی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ پوچھتا ہے کیا؟ تیزی سے دوڑتا ہے اور پانی اٹھا کر پی لیتا ہے. ہیچ گویت تشنکی داویست رو، از برم اے مدعی مہجور شو. کبھی پیاسا کہتا ہے کیا کہ یہ تمہارا دعویٰ ہے، کیا ثبوت ہے کہ وہ پانی ہے، یہ بیکار دعوے میرے سامنے مت کرو؟ نہیں کہتا، کیونکہ اس کو اس کی ضرورت ہے. جب ضرورت مند انسان ہوتا ہے تو اس کی ضرورت کی چیز اس کو جہاں ملتی ہے وہ جا کر لے لیتا ہے، ثبوت نہیں پوچھتا. مثنوی کے تعلق سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے اس پر بہت سارے الزامات لگائے ہیں، جھوٹ، من گھڑت باتیں، غیر ضروری باتیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے اندر لکھ دی گئی ہیں. آپ اس کا جواب دے رہے ہیں مثنوی کے اندر ہی. مولانا روم کو معلوم ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا لوگ ایسا کہیں گے اس کے بارے میں، تو آپ نے پہلے جواب دے دیا ہے. یہ جو ہے مثنوی حقیقت بتانے کی چیز ہے، اور جس پیرائے میں بیان کی گئی ہے، جس مثالوں اور حکایتوں کے سہارے میں بیان کی گئی ہے، مثالوں اور حکایتوں کو کونے میں کر دو، جو بتایا جا رہا ہے اس پہ توجہ دو. کئی بار مولانا روم نے یہ مثال بھی دی ہے، میں نے کئی بار اس سے پہلے بھی بتایا ہے، آگے بھی آئے گی یہ باتیں کئی بار، کہ آپ اگر کسی فروٹ کی بنڈی کے سامنے سے گزر رہے ہیں، آپ کی نظر پڑ گئی، مثال کے طور پر سنترا ہے، اب سنترے پر آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ کو سنترا لینا ہے. فوری آپ اس بنڈی پر چلے گئے، جا کر پوچھ لیا کہ یہ سنترا کتنے میں ہے. اس نے کہا کہ اتنے میں ہے، آپ نے اس کو خرید لیا. میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے سنترا دیکھا ہے جو آپ نے خرید لیا؟ دیکھا ہے آپ نے سنترا؟ کسی نے نہیں دیکھا، چھلکا دیکھا صرف. سنترا کہاں سے دیکھا؟ سنترا تو اصل اندر کی چیز کو کہتے ہیں نا، چھلکے کو تھوڑی کہتے ہیں. چھلکا تو پھینکنے کی چیز ہے، کوئی کھاتا ہے چھلکا، لیکن خریدتا کیا ہے؟ چھلکا ہی خریدتا. چھلکے کو دیکھ کر سنترا خریدتا ہے. تو آپ نے چھلکے کو دیکھا، سنترا خریدا، گھر کو گئے اور سنترے میں سے چھلکا نکالا، پھینک دیا اور سنترا کھا لیا. یہی تو ہے نا طریقہ کار. اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں تو چھلکے کو دیکھ رہا ہوں، میں یہ مانتا ہی نہیں ہوں کہ اس کے اندر سنترا ہے، سنترا دیکھوں گا تو خریدوں گا، تو ایسا تو نہیں بکنے والا. چھلکا ہی دیکھنا پڑے گا، چھلکا ہی خرید کے لے جانا پڑے گا، اور وہاں جانے کے بعد سنترا کھا لیجئے، چھلکا پھینک دیجئے. تو جو چیز دیکھ کر آپ نے فروٹ خریدا ہے وہ تو آپ نے پھینک دیا. تو یہاں پر بھی جو حکایتیں بیان کی جا رہی ہیں، جو کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں، شیر خرگوش کی باتیں، کوے نے بات کی، چھوٹے بچے نے بات کی، اس طرح سے ساری باتیں جو کہی جا رہی ہیں یہ چھلکے. جو لوگ ان چھلکوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں وہ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. آپ چھلکا لو، گھر کو لے کے جاؤ، مغز کھا لو، چھلکا پھینک دو. تو یہ مثنوی کے اشعار کے اندر جو ظاہری پورے چھلکے ہیں، اس کے اندر مغز چھپا ہوا ہے. چھلکوں کے اوپر سے توجہ ہٹاؤ، لیکن لینا تو خریدنا تو آپ کو چھلکا ہے، کیونکہ مغز چھلکے کے اندر ہی ہوتا ہے. یا گواہ حجت بنما کے ای، جن سے آبستو ازاں مائے معیں. یا پھر آپ یہ کہتے ہیں میوے کو دیکھ کر کہ نہیں میں مغز کو دیکھوں گا تو ہی خریدوں گا، میں چھلکے کو دیکھ کر نہیں مانتا. دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ کہ اس کے اندر مغز موجود ہے یا نہیں ہے. یا پیاسا یہ کہتا ہے کہ ثبوت لاؤ یہ پانی میٹھا ہے تو میں پیوں گا، یہ پانی بھی ہے کہ نہیں ہے تو میٹھا پانی پینے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں پوچھتا. پیاس لگی ہے چلا جاتا ہے، پی لیتا ہے. تو اگر آپ کو روحانیت کی پیاس لگی ہے تو چھلکوں کے اوپر سے توجہ ہٹاؤ، جاؤ اور مغز کو حاصل کر لو. یا بطفل شیر مادر بانگ زد،
کہ بیامن مادرم ہاں اے ولد، یا پھر ایک اور مثال دے رہے ہیں، دودھ پیتا بچہ، دودھ پیتے بچے کو ماں نے آواز دی، آ میرے بچے آ، میں تیری ماں ہوں، میں تجھے دودھ پلاؤں گی۔ بچہ فوراً منہ کھول کر ماں کی طرف لپک پڑتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں طفل گوید مادرہ حجت بیار تاکہ باشرت بگیرم من قرار، کیا بچہ یہ کہتا ہے کہ تو میری ماں ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر ثبوت پیش کر کہ تو میری ماں ہے تو پھر میں تیرے پاس آ کر تیرا دودھ پی کر اپنی بھوک مٹاؤں گا، چین نصیب ہوگا مجھے۔ ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے کہ تو میری ماں ہے۔ جو لوگ ہر چیز میں ثبوت اور دلیل مانگتے ہیں ان کے تو نسب میں ہی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ کیا ثبوت ہے کہ تو میری ماں ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ تو میرا باپ ہے؟ در دل ہر امتی کز حق مزاست، روئے آواز پیمبر معجزہ۔ جس امتی کے دل میں حق تک پہنچنے کا مزہ ہے، وہ پیاس ہے، وہ جستجو ہے، اس کے لیے پیغمبر کا چہرہ، پیغمبر کی آواز ہی معجزہ ہے۔ اس کو مزید کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دل کے اندھے ہیں وہ لوگ دلیل پوچھنے کے لیے معجزہ مانگتے ہیں۔ صحابہ کرام، ہزاروں صحابہ کرام ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کوئی دلیل، کوئی معجزہ نہیں پوچھا، بس نبی کی آواز ہی ان کے لیے معجزہ ثابت ہو گئی، نبی کا چہرہ ہی ان کے لیے معجزہ ثابت ہو گیا، کیونکہ نبی کا موجود ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق ہے، مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ چون پیمبر از بروں بانگے زنت، جان امت در دروں سجدہ کنت۔ جب پیغمبر جب پکارتا ہے، حق کی طرف بلاتا ہے، تو جو اصلی امتی ہوتا ہے اس کی روح اندر ہی اندر سجدہ کر دیتی ہے۔ اس کی آواز ہی کا اثر اس کے اوپر ایسا پڑتا ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اور یہی تو ایمان ہے۔ ایمان غیب کے اوپر ٹکا ہوا ہے، ایمان بالغیب ہی ہے۔ نبی کی بات کو نبی کے منہ سے نکلتے ہی مان لینے کا نام تو ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ثبوت کا معاملہ رکھا ہی نہیں ہے، ایمان بالغیب رکھ دیا۔ غیب پر ماننا ہے، غیب کو ماننا ہے تبھی آؤ، تمہارا ایمان قابل قبول۔ دیکھ کر مانیں گے والے لوگوں کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ زاں کے جن سے بانگے او اندر جہاں، از کسے نشنیدہ باشد گوش جہاں۔ اس لیے کہ نبی کی آواز کی طرح کی آواز دنیا میں کسی روح کی کان نے سنی ہی نہیں، وہ الگ ہی آواز ہوتی ہے۔ عام آدمی کی آواز میں نبی کی آواز میں فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق کو روح پہچان لیتی ہے۔ جو روح والے ہیں وہ نبی کی آواز سنتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ نبی کی آواز ہے، اور جو روح والے نہیں ہیں ان کو معجزہ چاہیے ہوتا ہے، یا پھر جو روح سے کمزور ہیں وہ معجزے کو دیکھ کر اپنی روحانی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ آ غریب از ذوق آواز غریب، در سجود آیت بحق گردت قریب۔ وہ غریب، دور کی غریب آواز سے، غریب سے مراد یہاں عجیب و غریب، جیسا ہم کہتے ہیں نا، عجیب و غریب آواز سے، ایک عجیب و غریب قسم کی آواز آتی ہے نبی کے منہ سے جو عام لوگوں کی طرح کی آواز نہیں ہوتی، تو اس عجیب و غریب آواز کو سنتے ہی وہ غریب سجدے میں گر جاتا ہے، اور جیسے ہی سجدے میں گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔ در سجود آیت بے حق گردت قریب، چون کنت سجدہ ز جان و دل غریب، اب زبان حق شنید انی قریب۔ جب یہ غریب دل و جان سے سجدہ کر دیتا ہے، جھک جاتا ہے، مان لیتا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، غیب کو تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس تعلق سے ایک آیت بھی نازل فرمائی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب اے نبی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو کہہ دیجئے ان کو کہ میں قریب ہوں تمہارے، بہت قریب ہوں میں تمہارے۔
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان نہیں مانتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو روحانیت کا میدان ہے، روحانیت کی دنیا ہے، وہ اس سے واقف نہیں ہے، وہاں پہ کیا کیا ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اسی لیے سرے سے بعض چیزوں کا انکار کر دیتا ہے۔ اب آپ ایک بڑی عجیب و غریب بات یہاں پر کر رہے ہیں، لوگ اس کو مانیں گے نہیں، لیکن آپ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ بات بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں مانتے، اس کی وجہ کیا ہے اور پھر اس کا جواب کیا ہے، وہ بھی آپ دیں گے۔ مادر یحییٰ چو حامل بود ازو، بود با مریم نشستہ دو بدو۔ اب آپ سناتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ جب حاملہ تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ مطلب حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ، جب وہ حاملہ تھی، حضرت یحییٰ جب آپ کے پیٹ میں تھے، بود با مریم نشستہ دو بدو، حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ اب دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ، جن کا نام نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عیشا تھا، عیشا، یا پھر بائبل وغیرہ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ان کا نام الزبتھ بتایا جاتا ہے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، الزبتھ جن کا نام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ، لیکن یہ نام قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن یہاں پر بھی اسی لیے مولانا روم نے مادر یحییٰ استعمال کیا، نام نے لیا۔ مادر یحییٰ چو حامل بود ازو، اب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیٹ میں ہیں، آپ کی والدہ بیٹھی ہیں اور ان کے سامنے حضرت مریم ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ یہ دونوں کا آپس میں کزنز کا رشتہ تھا، فرسٹ کزن تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور یحییٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ دونوں کزنز تھے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے والد زکریا علیہ السلام ہی گارڈین تھے حضرت بی بی مریم کے، یہ بھی روایت میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کی ملاقات ریئل میں ہوئی نہیں ہوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی کبھی، لیکن بہرحال اب دیکھیے مولانا روم کیا بیان کرتے ہیں، اس پر آپ توجہ دیجیے۔ حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھی تھی۔ مادر یحییٰ بے مریم در نہفت، پیشتر از وضع حملے خیش گفت۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے آہستہ سے کہا، وضع حمل سے پہلے، مطلب ابھی دونوں بچے پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے، اب دونوں ماں کے پیٹ میں ہیں، اس وقت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت بی بی مریم سے کہا کہ یقین دیدم درون تو شہست کہ اولو العزم و رسول آگہست، مجھے یقین ہے کہ آپ کے پیٹ میں ایک بہت بڑی ہستی ہے، شاہ ہے، اپنے وقت کا بادشاہ ہے آپ کے پیٹ میں، اور بہت بڑے درجے کا نبی اور باخبر اولو العزم رسول ہے آپ کے پیٹ میں۔ کس نے کہا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والدہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا، کیونکہ ویسے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی مانے جاتے ہیں۔ 5 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، نبی سے بڑا درجہ رسول کا ہے، پھر رسولوں میں بھی جو اولو العزم رسول ہیں وہ بہت بڑے درجے کے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے رسول مقام کے اعتبار سے، پھر اس کے علاوہ 4 رسول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم رسول مانے جاتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت یحییٰ کی والدہ یہ جانتی تھی کہ مریم کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اولو العزم رسول ہے، اسی لیے آپ نے آگاہ کیا کہ آپ کے پیٹ میں بہت اولو العزم رسول ہیں۔ چوں برابر او فتادم باتو من کرد سجدہ حمل من اے ذوالفتن، جب میں آپ کے سامنے آئی، یہ مجھے کیوں محسوس ہوا کہ آپ کے پیٹ میں اولو العزم رسول ہیں، کیونکہ جب میں آپ کے سامنے آئی، آپ کے سامنے آ کر بیٹھی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس بچے نے آپ کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو سجدہ کیا ہے۔ ای جنی مر آ جنی را سجدہ کرت، فیٹس کہتے نا، میرے فیٹس نے آپ کے فیٹس کو سجدہ کیا ہے۔ کس سجودش در تنم افتاد درد، جس کے سجدے سے
میرے بدن میں درد ہوا. بچے نے جب سجدہ کیا تو مجھے اس کی درد کا احساس ہوا. گفت مریم مندرون خیش ہم سجدہ دیدم ازی طفل شکم. تو حضرت مریم نے حضرت یحییٰ کے والدہ سے کہا کہ میں نے بھی یہ چیز محسوس کی ہے, میں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ کے حمل نے میرے حمل کو سجدہ کیا ہے, وہ میں نے بھی دیکھا ہے. یہ ایک واقعہ بیان کر دیا. اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو حضرت یحییٰ کی والدہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے حالانکہ رشتہ ہے لیکن ایک دوسرے کے ملاقات ہونے کا کوئی ثبوت ملتا نہیں ہے. لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ ملاقات ہوئی ہو کیونکہ رشتہ دار تو ہیں آپس میں. اور پھر حضرت مریم جب حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں رہے ہیں تو اس حیثیت سے ملاقات کا ہونا بھی تعجب خیز نہیں ہے, یقیناً ہوئی ہوگی ملاقات. لیکن ملاقات بھی اگر ہو تو اس طرح کی پیٹ کے حمل کی بات ہے, اس کا کیا ثبوت ہے, کیسا ہوا ہوگا؟ یہ من گھڑت باتیں ہیں کیونکہ یہ بات نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ کسی ائمہ نے بیان کیا ہے کتابوں میں. پھر یہ کیسی من گھڑت بات کر دیتے ہیں مولانا روم, یہ حمل نے ان کے حمل کو سجدہ کیا, یہ تو من گھڑت باتیں ہیں, جھوٹی باتیں ہیں. ایسا اشکال کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے. اب آپ اس کا جواب دیتے ہیں. اب لہاں گویند این افسانہ را خط بکش زیرا دروغست و خطا. بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ اس قصے کو کاٹ ڈالو, یہ بیکار بات ہے, ایسی حقیقت میں کچھ نہیں ہوا ہے, اس کو ڈیلیٹ کر دو, پھینک دو, جھوٹ ہے, غلط ہے, ایسا سجدے کا معاملہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. بے وقوف لوگ کہتے ہیں. زاں کہ مریم وقت وضع حمل خیش بود از بیگانہ دور و حمز خیش. حالانکہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے وضع حمل کے وقت پہ جب آپ کو ڈیلیوری ہوئی اس وقت وہ اپنوں سے بھی دور تھیں. یہ تاریخ میں ہے کہ حضرت مریم نے حمل آنے کے بعد سارے لوگوں سے قطع تعلق کر لیا تھا, کسی سے نہیں ملتی تھی, اپنوں سے بھی نہیں, بیگانوں سے بھی نہیں. آپ گوشہ نشین ہو گئی تھی. آپ کو یہی حکم تھا کہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو کسی کے سامنے نہیں آنا, کیونکہ حضرت مریم کی جو اولاد ہے وہ میراکلس ہے نا, عام طرح کی بات نہیں ہے وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندی لگائی تھی کہ کسی سے ملاقات نہیں کرنا, اسی لیے آپ گوشہ نشین تھیں. تو حضرت مریم جب گوشہ نشین تھیں تو حمل کے وقت پہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ سے ملاقات کیسے ہوئی؟ یہ اللاجیکل بات ہے, حقیقت سے دور بات ہے. مریم اندر حمل جفتے کس نشد از برون شہر او واپس نشد. حضرت مریم حمل کے دوران کسی کے ساتھ بھی نہیں رہیں, وہ شہر کے باہر جا چکی تھی, وہ شہر میں آئی نہیں جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہو گئے. از برون شہر آن شیریں فسوں تانا شد فارغ نیامت خود دروں. وہ جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہو گئے لوگوں سے ملاقات کے لیے لوگوں کے بیچ آئی ہی نہیں. یہ تاریخی حقیقت ہے اور اس کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر اس طرح کی من گھڑت بات کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ چون بزادش آنگہانش برکنار برگرفت و بردتا پیش اعتبار. جب عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے جنم دے دیا تب بچے کو گود میں اٹھائی اور خاندان کے سامنے لے کے آئی. جب تک اپنے اہل خانہ سے, اپنے خاندان والوں سے بھی آپ نہیں ملتی تھی, کیونکہ وہ سچویشن ایسا تھا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر سکتے تھے, تہمت, بہتان وہ ہو سکتا تھا, بچے کو بھی نقصان ہو سکتا تھا. بعد میں جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اب لوگوں کی بہتان تراشیوں سے کچھ ہونے والا نہیں تھا, اس کا ڈر نہیں تھا. لیکن بچے کی حفاظت کے لیے لوگوں سے دور رہنا ضروری تھا. مادر یحییٰ کجا دیدش کے تا گویا دورا اس خن در ماجرا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو کہاں دیکھا, کہاں ملاقات کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اگر کچھ ثبوت ملتا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی تو یہ کہاں لکھا ہے, کون سی کتاب میں ہے؟ یہ سب واقعہ تو بات کی بات ہے. حمل کا سجدہ کرنا, اس طرح سے ان کا کہنا, اس طرح سے ان کا کہنا, یہ سب بات کی بات ہے. پہلے دونوں کی ملاقات ثابت کرو. دلیل ہے تو دعویٰ کرو, دلیل ہی نہیں ہے تو دعویٰ کیا کرتے ہو؟ یہ سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے اور یہ اٹھنا فطری ہے. لوگوں نے اس سے پہلے کہ سوال کیا ہو حضرت مولانا روم نے جواب دے دیا ہے. اب کیا جواب دیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان